إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. جب ہماری پیاری مریم ہمارے ذوق عبادت میں، ہماری تلاش میں، اپنے رب کی تلاش میں، اپنے گھر کے گوشے تنہائی میں چلی گئی، من اہلیہا، اپنے گھر والوں سے دور، مکاناً شرقیہ، اپنے مکان کے مشرقی حصے میں ایک گوشے تنہائی میں بیٹھ گئی. کس کی لگن میں؟ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، اور اپنے گھر والوں سے بھی پردہ کر لیا، چادر تان لی، اکیلی بیٹھی ہیں. قرآن کہتا ہے کہ مریم کی تنہائی میں، تنہائی کے اس گوشے میں، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے اپنا ایک فرشتہ بھیجا. کیا بھیجا؟ یہ بات ذرا غور سے سنیے. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا روحنا، ہم نے مریم کی طرف جب وہ تنہا بیٹھی تھی ایک فرشتہ بھیجا. پھر آگے سنو. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اس فرشتے نے ایک انسان کا فرشتہ آدمی کی شکل میں مریم کے پاس آیا. فرشتہ آدمی کی شکل میں مریم کے پاس. میں پھر کہہ رہا ہوں، فرشتہ آدمی کی شکل بنا کر مریم کے پاس بھیجا. والو قرآن گواہی دے رہا ہے کہ فرشتہ نوری بشر کی شکل کو دھار سکتا ہے. آسمان سے زمین پر آنے کے لیے مریم کے پاس اللہ کا پیغام لانے کے لیے نوری فرشتہ بشر کی شکل میں تو آ سکتا ہے، لیکن قربان جاؤں بشر کی عظمت پر کہ وہ پہلا آسمان ہو کے ساتواں، وہ سدرۃ المنتہا ہو یا افق الاعلی ہو. اللہ کہتا ہے تو شکل بدل کے نہیں محمد، تو آمنہ کا بیٹا بن کے آئے گا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، مریم کے پاس ہم نے اپنے فرشتے روح کو بھیجا. جبریل امین آئے، بندے کی شکل میں آئے، لیکن قربان جاؤں بشر پر کہ پہلے آسمان پر بھی اپنی کملی اور خوبی سمیت گئے.
دوسرے پر بھی تیسرے پر بھی سدرۃ المنتہا پر بھی گئے جہاں نوری کی منزل ختم ہو گئی. اب قرآن بولتا ہے ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سبحان اللہ. سدرۃ المنتہا کے پاس بھی معبود نے سوچا جوتی اتار یہ تو افق اور اللہ کے مقامات کا کام یہ ہے کہ اللہ نے زمین پر اپنے مقدس مقام کے لیے موسیٰ کو کہا اطلع علیہ انک بالوادی المقدس طویٰ. موسیٰ زمین پر یہ میرا مقدس مقام ہے اطلع علیہ اسے اتار دو. معبود نے سوچا زمین کے مقدس مقام اللہ نے میرے بھائی کلیم سے جدا اتروا دیا تھا اور یہ جو عرش کا مقدس مقام ہے وہ مقبل اعلیٰ ہے جدا کیوں نہ اتار دوں. اور دل میں ارادہ ہوا تو آواز آئی محبوب وہ کلیم تھا جس کو حکم دیا تھا کہ جدا اتار دیا تو محبوب ہے وہ مقبل اعلیٰ میں بھی جدا پہن. تنہائی میں فرشتہ جب بشر کے روپ میں آیا گھبرا گئی عادت اور دعائی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اے شخص میں تیرے ارادے سے اللہ کی مانگتی ان کنت تقیا اگر تو بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے تو دور ہو جا. اب فرشتے نے تسلی دی قال انا رسول ربک مریم نہیں میں کوئی آوارہ مرد نہیں ہوں بدکار نہیں ہوں. انا رسول ربک میں تیرے رب کا نمائندہ ہوں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں. فرمایا کیوں آئے ہو؟ جواب دیا لی احمد کی سنام زکیہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تجھے پاک پیدا ہوں. یا ہو گئی عادت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. تجھے کیسے بیٹا ہوگا میری تو شادی بھی نہیں ہوئی آپ نے کسی مرد نے بھی ہاتھ نہیں لگایا بدکارہ بھی نہیں ہوئی. اب فرشتے نے کیا خرابی بیان دیا قال كذلك جبریل نے کہا مریم جو تم کہہ رہی ہے یہ اللہ کو بھی معلوم ہے اللہ کی کائنات بھی جانتی ہے کہ تم مقدس مریم ہے پاک ہے یہ تو موضوع میں ہم سے پاک ہے. فرمانے لگی اگر ایسی بات ہے تو بیٹا کیسا ہوگا. فرمایا رب کی
اس کا حکم ہے تجھے وہ بغیر کسی مرد کے ہاتھ لگائے بیٹا دینا چاہتا ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا تاکہ تیرے کو سے یہ نشانی بنائے اور اپنی طرف سے رحمت بنائے. وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا اور مریم تیرا رب جس کام کا فیصلہ کر لے پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا جبریل نے پھونک ماری حمل ہو گیا. آپ کہتا ہے جب مریم کو حمل ہو گیا فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا اپنے گھر کے کونے سے نکلی اور جنگل میں چلی گئی. فَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ پھر جب وہ درد سے ڈیلیوری پین ہوا فَجَاءَ الْمَخَاضُ تو وہ ڈیلیوری پین تھا إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ جنگل میں آئی اور ہارے ہوئے جرنیل کی طرح کھجور کے درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھ. یہ کہتے ہیں تنے کو, نخلا کہتے ہیں کھجور کو. علاج میں نخلا جو بیٹھا اور افسوس نے کہا ہائے میں مر جاؤں, آئے میری حراست اے کاش میں مر جاتی. جو قبل ہارا اس بات سے پہلے میں مر جاتی. وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا یا اللہ مجھے لوگوں کے چہروں سے بھلا دے. اور آئے گی تو کیا کروں گی؟ قربان جاؤں مریم کی اس اندیشے پر بھی, اس خوف پر بھی, اور قربان جاؤں اللہ کے تسلی پر. فرمایا اب یہاں مریم بیٹھی ہے نا, اگر وہ خطہ آپ کبھی دیکھیں جا کے تو وہ پہاڑی حصہ ہے. ایک اونچی وادی ہے, پھر نیچے ٹرپس ہے پہاڑ میں. یوں حضرت مریم اونچے والے حصے میں بیٹھی ہے, پھر ایک نیچے پہاڑی ہے. اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا مریم کے نیچے والی پہاڑی میں کھڑے ہو کر ہماری طرف سے مریم کو آواز ہم نے نیچے والی وادی سے مریم کو آواز دی اللہ تحزنی مریم گھبرانے کی, اندیشوں میں مبتلا ہونے کی اور خوف سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. جب یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے تو پھر تیری عزت کو بھی ہم بچانے والے ہیں. ہم تیری حفاظت بھی کریں گے, تیری صفائی بھی دیں گے. گھبراؤ نہیں, لا تحزنی قد جاء ربک تحتک سریا. آئے بڑا قربان جاؤں, ایسی تو ماں بھی تسلی نہیں دیتی جیسی رب تسلی دے رہا ہے. مریم کے خیال کو ادھر ادھر کرنے کے لیے, ذہن کو ادھر ادھر کرنے کے لیے اللہ نے کہا فرشتہ
اس مریم کے پاؤں کے نیچے سے چشمے کو جاری کر دو. اور کہا مریم یہ کچھ ہوگا، ہم نے تیرے قدموں میں پانی کا چشمہ جاری کر دیا. پھر فرمایا میری طرف سے اس کھجور کے درخت کو اپنی طرف جلا. یہ ممکن تھا ایک عورت کے لیے کہ کھجور کے درخت کو ہلا. بولو ایک عورت پھر حاملہ وہ کھجور کے درخت کو ہلا سکتی، لیکن ارشاد ہوا مریم ہلا اس درخت کو اپنی طرف. مولا کیسے ہلاؤں؟ پہلی بات کہ عورت کمزور ہوں اور دوسری بات حاملہ ہوں. فرمایا مریم میں نے اس لیے کہا کہ ہلانے کا بہانہ کر ہاتھ کو لگا کھجور کے درخت کو ہاتھ لگانا تیرا کام. ساکت علیکم تبنجنیا ہاتھ لگانا تیرا کام. ساکت علیکم تبنجنیا اسے ہلا کر اس کو ہلا کر اس کے کوشش سے تازہ تازہ کھجور